يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن بعد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، فال گوئی کا بیان۔ ہمارے ہاں محلے میں، گلی کوچے میں کچھ کاہن، جوتش، خبر دینے والے لوگ، کاہن ستاروں کی پوجا کرنے والے، جوتش آگ کی پوجا کرنے والے، یہ لوگ آتے ہیں اور ہمارے گھر کی خواتین انہیں یہ لوگ جانور، طوطا بھی لے کے آتے ہیں، پکشی بھی لے کے آتے ہیں اور کاغذ وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں، فال نکالتے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین اپنے گھر کے احوال جاننے کے لیے، شادی وغیرہ کے لیے، رشتے کے لیے ان سے فال نکلواتی ہیں، یہ حرام ہے۔ حالانکہ وہ کاہن نہیں ہوتے ہیں بلکہ کاہنوں کے شاگرد ہوا کرتے ہیں، وہ اتنا نہیں جانتے، وہ جھولا چھاپ کاہن ہوا کرتے ہیں، سماج میں جو چل رہا ہے انہی پر باتیں کرتے ہیں، یعنی 30 باتیں بتائیں گے تو اس میں سے ایک بات سچ ہوگی، اور وہ ایک بات سچ کیسے ہوگی، کیوں ہوگی، وہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھیں، اگرچہ وہ جھولا چاپ کاہن ہیں، اگرچہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن ہماری خواتین اس لیے دکھوا رہی ہیں کہ وہ احوال کو بیان کریں گے، ہمیں خبریں دیں گے، سچائی بیان کریں گے جو ہماری زندگی میں چل رہا ہے۔ اس طریقے سے دکھوانا، فال کھلوانا، دکھوانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ حرام ہے۔ شراب ایک بوند ہو یا ایک بوتل ہو، شراب تو شراب ہے۔ اس لیے ہم کو بھی بچنا چاہیے اور ہماری خواتین کو بھی ان سب چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم انہیں منع بھی کرتے ہیں، روکتے بھی ہیں، تو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ 10 روپے تو لے رہا ہے دیکھنے والا، 10 روپے تو لے رہا ہے، لیکن گناہ کتنا بڑا ہو رہا ہے، حرام کام ہم کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے، احوال کو دکھوائے، اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے فال دکھوایا، چٹھی کھلوائی، کاہن کے پاس گیا، گویا اس نے اپنا ایمان خراب کر لیا، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص کاہن اور جوتشی کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے، وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس نے اگر کاہن کو کہہ دیا کہ یہ کاہن جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ سچ بیان کر رہا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ کاہن وہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، وہ مورتی مجسمہ کو، غیر خدا کو ماننے والا ہے۔ گویا ہم نے غیر خداؤں پر بھروسہ کر لیا، اس لیے ہم اسلام سے، دین سے الگ ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ کاہن جو چیزیں بیان کرتا ہے ان میں ایک آدھی بات میں سچائی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بابت پوچھا کہ ان کی باتیں قابل اعتماد ہے یا نہیں، بھروسے والی باتیں ہے یا نہیں، سچ ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہے، ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وقت وہ ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ حق ہے جس کو فرشتوں سے شیطان اچک لیتا ہے اور وہ اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے، پھر وہ کاہن اس کلمہ حق میں سے 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتا ہے۔ یعنی جب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے،
اور فرشتے جو گفتگو کرتے تھے انسانوں کے بارے میں، روزی کے بارے میں، ان کی مصیبتوں کے بارے میں، ان کی پریشانیوں کے بارے میں، ان کی موت کے بارے میں، ان کے رشتے طے ہونے کے بارے میں، ان کے حج اس سال کرے گا نہیں کرے گا اس سال کے بارے میں جب فرشتے گفتگو کرتے تھے تو شیطان جا کر آسمان میں وہ باتیں سنا کرتے تھے، وہ باتوں کو سنتے تھے اور ان باتوں کو کاہنوں کے کان میں آ کے بتا دیتے۔ کاہن ان کے دوست ہیں تو انہیں کچھ باتیں بتا دیتے تھے، تو کاہن 100 باتیں بیان کرے گا، اس میں سے ایک بات جو فرشتوں کی زبان سے سنی ہوئی بات ہے وہ حق ہے، اس حق کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا دے گا۔ اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ہماری مستورات، ہماری خواتین ان کے پاس جاتی ہیں اور اگر اس نے 10 باتیں 20 باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک بات اگر سچ ہو گئی تو وہ اس ایک بات کو لے کر پورے محلے میں پروپیگنڈا کرتی ہے، یعنی اس کی ایک بات سچ ہوئی ہے وہ 10-20 عورتوں کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ یہ اس زمانے میں شیطان باتیں سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی نے جب معجزات سنائے، لوگوں کو باتیں سنائی، معجزے والی غیب والی باتیں سنائی، تو وہی باتیں کاہن بتاتے تھے، وہی باتیں جوتش بتاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاہن بھی وہی باتیں بتا رہا ہے، جوتش بھی وہی باتیں بتا رہا ہے جو آپ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جو آسمان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دو۔ شیطان باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور میرے محبوب کو دنیا میں، میرے محبوب کو کوئی نبی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ تو جب فرشتوں نے دروازے بند کر دیے تو پھر بھی شیطان ان دروازوں پر کان لگانے کے لیے آتے تھے، تو فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا جیسے ہی شیطان باتیں سننے کے لیے آتے تو ان کو انگارے سے مارا جاتا تھا اور پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ تو کچھ باتیں سماج میں رہ گئی ہیں جو کاہنوں تک پہنچ گئی تھی، وہی باتیں کاہنوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جن میں 100 باتوں میں صرف ایک بات کسی نہ کسی کی سچ ہو جاتی ہے، لوگ ان پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول کی حدیث پاک کے مطابق جو شخص کاہن کو سچا مانے، ان کی باتوں کو سچا مانے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو صرف پھال دکھوائے اس لیے کہ ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہماری زندگی کے بارے میں پھال نکل جائے گی، تو یاد رکھے اس شخص کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو اور آپ کو صراط مستقیم پر چلے۔